رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ 30 سال ہاں۔ خلافت رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ اوئے ہوئے 3 خاندانوں کو رسول اللہ نے ناپسند فرمایا، کتابوں میں موجود ہے۔ کون سا؟ جس میں مسلمہ کذاب کا خاندان، جس میں حجاج بن یوسف کا خاندان، اور جس میں یہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیہ جو تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس وقت یزید کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام۔ یہ دین ختم ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ دیکھا امام حسن امام حسین کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال کے وہ چوس رہے ہیں اور ان کی زبان حضور چوس رہے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ اس حسین ابن علی کی گردن کاٹی گئی ہے، نیزوں پہ چڑھائی گئی ہے یزید کے حکم سے۔ ابن زیاد کو مقرر اس لیے کیا، جو پہلا گورنر تھا اس کو ہٹایا کہ یہ نرم آدمی ہے۔ نرم آدمی۔ کہ حضرت ابو ہریرہ دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین ابھی گود میں ہیں، تو جبریل آ کے خبر دیتے ہیں کہ آپ کی امت ان کو شہید کرے گی، اور حضور اس وقت روتے ہیں، اس وقت اشکبار ہو جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے جو ہے وہ بندر ناچ رہے ہیں، وہ بندر نچوا رہے ہیں، اوئے ہوئے اور پھر میری امت کی تباہی جو ہوگی، میری شریعت کی جو تباہی بدلے گا آدمی پہلا، وہ بنو امیہ میں سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ نومینیٹڈ اللہ یہ ملزم ہے یزید، جس پہ آج یزید جو ہے وہ امام یزید اور یزید رحمۃ اللہ علیہ اور یزید کے نام پہ سڑکیں رکھی جا رہی ہیں۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے۔ اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، ہی واز ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ اب جب اس کے اعمال دیکھے، شراب پی رہا ہے، مجرے ہو رہے ہیں، بندر نچوائے جا رہے ہیں، اور شکار سب جائز ناجائز ہو رہا ہے، اور عیاشی ہو رہی ہے، اور اپنے جو اس کے عزیز و کار، اس کے جو دوست ہمجولیاں ہیں، قومی خزانہ لٹایا جا رہا ہے ان کے اوپر۔ تو رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ اوئے ہوئے وہ ملوکیت نے کاٹنا شروع کر دیا۔ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب چیلنج کر دیا، ظلم ہو رہا تھا، تلواروں کے سائے میں یزید کی بیعت لی جا رہی تھی۔ یہ جتنی بیعت یزید نے لی ہے اپنی، وہ تلوار کی وجہ سے تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کے اس میں نام آتے ہیں جنہوں نے بعد میں کہا کہ ہمیں سب سے بڑا افسوس یہ رہا، کاش ہم حضرت علی کے ساتھ جا کے اس وقت کھڑے ہو جاتے، کاش ہم اس وقت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تعصب کا اظہار کیا۔ امام حسین اگر بیٹھ جاتے تو دین بیٹھ جاتا۔ اچھا پھر ایک بات، لوگ کہتے ہیں گئے کیوں تھے، اس کی بھی ریزن سن لیں جو میں سمجھاؤں۔ کوفے کے لوگوں نے خط لکھا امام علی مقام کو، اور میں نہیں سمجھتا وہ بے ایمان تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے دھوکے سے بلایا فلاں، کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا جب آمریت کسی جگہ ہوتی ہے تو جرت نہیں ہوتی کسی، کوئی مائی کا لال ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے، بندوق کی گولی کے آگے نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا۔ کوئی دولت کی لالچ، غرض اور اقتدار کے سامنے کھڑا اس کو چیلنج کرنا۔ ہم نے بڑے بڑے عہدے چھوڑے ہیں زندگی میں، مجھے پتا ہے کہ اس کا کیسے ہوتا ہے جب حق اس کا فال بیک کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی ناموس کی جنگ لڑتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے مجھے کتنے کتنے بڑے عہدے چھوڑنے پڑے، کتنے نقصان اپنی اولاد کے لیے برداشت کیے۔ تو اس وقت زبردستی تلوار کے زور پہ یزید کی بیعت ہوئی، یزید نے جو ظلم کیے تھے۔ اب وہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کر دیا کہ یزید ہوگا جو میری سنت تبدیل کرے گا، اور ایسی کبھی حرکات تھی اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ اس لیے ہماری بیٹیاں بہنیں بھی دیکھتی ہیں تو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا۔ اب اس وقت کون کھڑا ہوا؟ لیٹر آ رہے ہیں، کوفے والوں نے کہا جناب آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں، یہ شرابی ہے، زانی ہے، گندا ہے، یہ سارے جو شریعت کے حرمات ان کی جو ہے وہ کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، تو آپ ایسے کریں، محرمات کی کر رہا ہے، تو آپ آئیں، تشریف لائیں۔ اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت میں اللہ کے حضور ہم جو ہے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے بلایا تھا آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے آپ نہیں آئے۔ اب یہ بات سن کے وہ حج پہ ہیں، 8 ذی الحج آ گئی ہے، اور وہاں سے جب نکل رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے جو برد ان لا تھے، جب یہ رخصت ہونے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو ہر طرح سے روکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کو بالوں سے پکڑ لیتا، لیکن آپ کا ادب ہے، میں نہیں کرتا۔ اچھا وہاں بیٹھے ہوئے
ایک جو صحابی رسول ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کون؟ محمد بن حنفیہ، جو حضرت امام حسین کے سٹیپ بردر ہے۔ جب یہ رخصت ہونے لگے تو وہ وضو کر رہے تھے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے واسطے نہ جائیے، کوفے نہ جانا، وہاں یزید کی فوجیں اور یہ ظلم ہو جائے گا اور آپ کی شہادت ہو جائے گی۔ اور وہ اتنا روئے کہ کہتے ہیں کہ وہ برتن کا پہلا پانی گرا دیا تھا، وہ برتن بھر گیا ان کے آنسوؤں سے، اس غم سے۔ مت جانا۔ عبداللہ بن زبیر بھی کہہ رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو گئے کعبہ میں، جو اچھا ایک بات اور میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، 3 خاندانوں کو رسول اللہ نے ناپسند فرمایا، کتابوں میں موجود ہے۔ کون سا؟ جس میں مسلمہ کذاب کا خاندان، جس میں حجاج بن یوسف کا خاندان، اور جس میں یہ خاندان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیہ جو تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضور کو پتا تھا کہ بعد میں یہ کیا کریں گے، اور ان تینوں خاندانوں کے یہ جو بدبخت لوگ نکلے، یزید نکلا، مسلمہ نکلا، جو تھا یہ حجاج بن یوسف جس نے کعبے کے اوپر بندوقیں چلائی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو کتنی دیر تک لٹکائے رکھا۔ حضور کے کزن کے بیٹے کو، سیدہ جو تھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی جو صاحبزادی تھی بڑی، ان کے بیٹے کو، ان کی لاش کئی ہفتوں تک جو ہے وہ لٹکائے رکھی۔ جب انہوں نے آ کے والدہ نے کہا اے سوار دا ہلے ٹائم نہیں آیا نو تھلے لان دا، سواری دے رہے گا، اس وقت اور کوشش کی کہ ان کا چہرہ کعبے کی طرف نہ ہو، موڑتے تھے پھر کعبے کی طرف، موڑتے تھے پھر کعبے ہو جاتا تھا۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس وقت یزید کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام۔ یہ دین ختم ہو جاتا اگر اس وقت امام حسین کے علاوہ پھر اور کون تھا جس کا اس دین سے اتنا تعلق تھا؟ نانا کا دین ہے، وہ نکلے ہیں کھڑے ہوئے، پتا تھا امام علی مقام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی تھی، پتا تھا ان کو، راستے میں خبر بھی ملتی گئی، ساری خبریں ملی گئی، مسلم بن عقیل کا واقعہ ہو گیا، سارے ہو گئے، امام حسین وہاں پہنچ گئے، ان کے پہنچنے سے پہلے مسلم بن عقیل کا واقعہ ہو گیا، ان کے دونوں بچے شہید کر دیے، خبر مل گئی، لیکن امام حسین وہاں چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیوں گئے؟ میں کہا کیوں نہ جاتے، اگر امام حسین نہ جاتے تو اور کون جاتا؟ امام علی مقام اگر نہ جاتے تو پھر اور کون جاتا؟ دین پہ سب کے زیادہ کن کا حق تھا؟ دین کے تحفظ کا۔ تو وہاں پہ گئے اور ایک ثابت کر دیا ہے امام علی مقام۔ دنیا سمجھتی تھی کہ حق طاقت ہے، جو طاقت حق ہے، امام نے یہ ثابت کیا نہیں، حق طاقت۔ آج آپ دیکھ لیں شمر کا نام گالی نہیں بن گیا، جس کو بہت گندی گالی دینے آپ کہتے ہیں یزید ہے، کوئی برا کام کرے اس کو کہتے ہیں شمر، لعین، فلاں، سنان ہے، یہ فلانا ہے، ان سب کے نام لیتے ہیں۔ کس نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا کبھی؟ جو امام وہ ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ اب اس کی ایک اور آپ کو بڑی خوبصورت بات سناؤں۔ امام علی مقام کی شان تو رسول اللہ فرما دیں کہ یہ میرے پھول ہیں، میرے جنت کے پھول ہیں، ان کو سونگ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور ادھر سے آئے ہیں، دونوں تھوڑے لڑکھڑا گئے، حضور میں اپنے ممبر سے خطبہ چھوڑ کے اتر گئے اور جا کے ان کو اٹھا کے گود میں لے لیا، کیونکہ رسول اللہ سمجھتے تھے کہ یہ لڑکھڑا گئے، یہ گر گئے تو دین گر جائے گا۔ یہ سمجھانا تھا، امت کو سمجھانا تھا۔ دیکھیں نا یہاں پھر حضرت عمر یاد آتے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سواری کر رہے ہیں امام حسین، اور گھوڑا بنایا ہوا ہے، جس طرح ہوتا ہے بنتے ہیں، ہم بھی اپنے پوتے پوتیوں کے لیے بنتے ہیں۔ تو باقاعدہ امام علی مقام اس طرح کی آواز بھی نکال رہے ہیں ساتھ، چھوٹے بچے ہیں معصوم۔ تو حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہتے واہ بھائی واہ 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 حسین، قربان جائیے تیری سواری تو کیسی تیری سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے، یار اے دیکھ سوار بھی تو کیسے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہتے ہیں میرے شہزادے ہیں، اتنا پیار تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ دیکھا امام حسن امام حسین کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال کے وہ چوس رہے ہیں اور ان کی زبان حضور چوس رہے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ امام حسین سے اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جاتے ہیں، سرخ ہوتی ہے نا زبان، نکالتے ہیں، وہ پکڑنے لگتے ہیں تو اندر چلے گیا۔ اب وہ حیرت زدہ ہے چھوٹا بچہ کہ یہ کدھر جاتی ہے، پھر وہ باہر آتی ہے۔ کھیلتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی لاڈیاں کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اتنی حدیث مبارکہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کو گود میں اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ صرف امام حسین رو رہے تھے بچپن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کے پاس کاشانہ فاطمہ اندر تشریف لے گئے، آپ نے جا کے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، آئے ہائے، میں بڑا دکھی ہو جاتا ہوں۔ حسین کو رونے، اس حسین ابن علی کی گردن کاٹی گئی ہے، نیزوں پہ چڑھائی گئی ہے یزید کے حکم سے۔ ابن زیاد کو مقرر اس لیے کیا، جو پہلا گورنر تھا اس کو ہٹایا کہ یہ نرم آدمی ہے، اور ابن زیاد کو بھیجا، اور اس نے عمر بن سعد کو آگے مقرر کیا کمانڈر فوجوں کا۔ کیسی بد نصیبی ہے، عمر بن سعد جو ہے وہ کتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے، جس کو سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میرے ماں باپ ساتھ تیرے تو قربان، احد کی غزوہ احد میں، اور وہ 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پکڑا رہے ہیں۔ سعد بن فاتح مصر جن کے لیے دعا کی، ہارٹ کے مریض تھے، ہارٹ کے مریض ہونے کے باوجود کتنے برس تک جو تھی وہ جنگوں کی قیادت کرتے رہے۔ ان کا بیٹا گورنری کے لڑے، ایک ہی گورنری، لعنت وہ گورنری کدھر گئی۔ وہ سارے اقتدار، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کی لالچ میں، اقتدار کے عہدے میں یا اقتدار کے نشے میں کوئی ظلم جو کرتا ہے تو یہ ظلم زیادہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، مٹتا ہے تو بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اب امام حسین اگر اس وقت کھڑے نہ ہوتے یزید کے سامنے اور یہ قربانی نہ دیتے ساری، کس طرح کی قربانی ہے وہ واقعات جو ہے نا جی، وہ میں بہت تفصیل سے بیان نہیں کیا کرتا، میری ہمت نہیں پڑتی۔ ہم تو اپنا کوئی عزیز جو ہے اس کی وفات کو نہیں دیکھ سکتے۔ میری اہلیہ کو یہ 4تھا سال آ گیا ہے، میں ابھی بھی یہ پروفیسر ناصر میرے ساتھ کبھی کبھی جاتا ہے، ان کی قبر پہ میں جاتا ہوں جب، تو میری عجیب حالت ہوتی ہے۔ میں اپنے والدین کی قبروں پہ آج بھی جا کے اس طرح روتا ہوں جیسے کل ان کا انتقال۔ یہ تو قدرتی ہے نا موت، اور وہ جو ہے شہادت کس طرح ان کو کاٹ دیا، اور پھر اس شہادت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھی ہونا، حضرت ام سلمہ کے خواب میں آنا اور آ کے وہ شیشی دکھانا اور کہنا کہ میں سارا دن خون جمع کرتا رہا ہوں، کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے۔ عبداللہ بن عباس کی خواب میں آ کے ان کو بتانا کہ آج حسین شہید کر دیے گئے، اور ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے وہ گرد آلود تھے اور پریشان تھے۔ اب یہ اذیت نہیں ہے رسول اللہ کو؟ قرآن کہتا ہے جس نے اللہ اور رسول کو اذیت دی اس پہ لعنت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی لعنت ہے، اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ کو اذیت دے۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی آدمی یزید کی تعریف کرتا ہے تو وہ رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ وہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ اس کا ایمان ہے